السلام علیکم بچوں، آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا چھٹا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ آج بیٹا 8 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہم پہلا چیپٹر سٹڈی کر رہے تھے قومی آمدنی۔ قومی آمدنی کی مختلف تعریفیں کرنے کے بعد بچوں ہم نے قومی آمدنی کے مختلف تصورات سٹڈی کرنا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کا کنسیپٹ سٹڈی کیا تھا، جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو مزید سمپل کریں تو یہ بک میں لکھی ہوئی ہے ڈیفینیشن: اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، اسے ہم خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کہتے ہیں۔ نیز اس میں بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنیاں بھی شامل کی جاتی ہیں، یعنی باہر کے ملکوں میں جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے انکم ارن کر کے پاکستان میں بھجواتے ہیں، اس کو بھی خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بچوں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی تھی کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں ملک کے اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، اسے خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اشیاء اور خدمات کیا ہیں، تو اشیاء کو بھی ہم نے مختلف حصوں میں پھر ڈیوائڈ کیا تھا، مثلا زرعی اشیاء، صنعتی اشیاء، معدنی اشیاء، جنگلات، نباتات اور حیوانات وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی اور معاوضے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں ہم نے خدمات کو الگ سے سٹڈی کیا تھا، جس میں خدمات سر انجام دینے والے افراد تھے اور خدمات سر انجام دینے والے اداروں کی آمدنیاں اور معاوضے بھی شامل کیے جاتے ہیں جو سال بھر میں یہ کماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچوں میں نے آپ لوگوں کو احتیاطیں بتائی تھیں اس کی خام قومی پیداوار کا مجموعہ لیتے وقت کون سی احتیاطیں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو پہلی احتیاط میں نے بتائی تھی کہ جب قومی آمدنی کا خام قومی پیداوار کے کنسیپٹ کے تحت مجموعہ لے رہے ہوتے ہیں ہم، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف موجودہ سال یا رواں سال یا کرنٹ ایئر کے دوران اشیاء اور خدمات کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے۔ اگر سابقہ سالوں کی اشیاء بچی پڑی ہوں تو انہیں اس میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ پچھلے سال کی قومی آمدنی میں شمار ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بچوں دوسرے نمبر پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا دوہری گنتی سے بچاؤ۔ تو اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اشیاء و خدمات کو گنتے وقت یا تو چیز کی ابتدائی شکل لیں اور باقی جو اس شے کی صورتیں آگے بنتی ہیں ان میں ہونے والے اضافے کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دی تھی میں نے کہ چینی ابتدائی شکل ہے، گنا جو ہے وہ ابتدائی فصل ہے، اس کی قیمت لے لی جائے، اور پھر آگے گنے سے جب چینی بنتی ہے فائنل پروڈکٹ تو اس کی قیمت لے لی جائے اور دونوں کی قیمتوں کا فرق نکال کر پہلی شے یعنی گنے کی قیمت میں اس کو ایڈ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر گنا 50 روپے کے جی ہے، جب اس سے چینی بنائی گئی تو وہ 70 روپے کے جی ہے، تو ابتدائی شکل گنے کی قیمت لے لیں 50 روپے، اور چینی بنانے تک چینی کی قیمت تک جتنا بھی اضافہ ہوا یعنی 20 روپے کا اضافہ ہوا اور 70 روپے چینی ہو گئی، تو اس 20 روپے کو 50 روپے میں جمع کر کے ہم 70 روپے لے لیں گے، یا پھر ہم شے کی آخری صورت لے لیں اور ابتدائی تمام صورتیں چھوڑ دیں، یعنی چینی کو لے لیں اور گنے کی قیمت کو چھوڑ دیں تو چینی کی قیمت 70 روپے ویسے ہی نکل آتی ہوتی ہے۔
تو اس طرح ہم دوہرے شمار سے بچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم گنے کی قیمت کو بھی لے لیں 50 روپے اور چینی کی قیمت کو بھی پھر لے لیں 70 روپے تک۔ یہ دوہری گنتی ہو جائے گی اور یہ 70 اور 50 120 روپے کل قومی آمدنی ہو جائے گی چینی کی۔ تو یہ تخمینہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم ڈبل کاؤنٹنگ کر چکے ہوں گے۔ اسی طرح سے پھر میں نے آپ کو آگے اس کی اگزامپل بھی بتائیں کہ گندم، کپاس، گنے وغیرہ سے تیار کردہ اشیاء کو آخری شکل میں لے لیا جائے، زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم ابتدائی شکل لیں اور باقی صورتوں میں ہونے والے اضافوں کو جمع کرتے رہیں۔ تیسری احتیاط بیٹا اس کی آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایسی بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں جو ذاتی استعمال میں آتی ہیں، تو ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء و خدمات کو شمار کر لینا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو ذاتی استعمال میں آتی ہیں اور قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ اس کی اگزامپل دوں گا کہ مکان ذاتی استعمال میں آتا ہے، کرائے پر بھی لیا جاتا ہے، تو جو ذاتی استعمال میں آتا ہے اس کے کرائے کو، جتنا کرایہ اس کا بنتا ہو اس کرائے کو قومی آمدنی میں شامل کر لینا چاہیے خام قومی پیداوار کا مجموعہ لیتے وقت۔ اسی طرح سے گھروں کے اندر خواتین خدمات سر انجام دیتی ہیں، تو ان کی خدمات کے بدلے میں وہ کوئی معاوضہ حاصل نہیں کرتی، لیکن اگر ان کی جگہ پر کوئی ملازم رکھے جائیں تو وہ یہ کام کریں تو ان کو جتنے پیسے دینے پڑیں گے ان پیسوں کو خام قومی پیداوار کا مجموعہ لیتے وقت جمع کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی کار کو ذاتی استعمال میں لے کے آتا ہے تو رینٹ پر نہیں دیتا، تو جتنا اس کا رینٹ بنتا ہے اس کو خام قومی پیداوار میں شمار کر لینا چاہیے۔ تو یہ تو بچوں اس کی ہوگی ایگزامپل۔ اس کے بعد ہم چوتھی احتیاط اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی یعنی اسٹاک، اسمگلنگ یا آمدنیوں کے بارے میں غلط اعداد و شمار جو فراہم کیے جاتے ہیں، اس سے قومی آمدنی کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی چور بازاری کی وجہ سے بہت ساری اشیاء خام قومی پیداوار میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہیں، تو قومی آمدنی کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات بہت ساری اشیاء اسمگل ہو جاتی ہیں جس کا بارڈر پر کوئی اس کا اندراج نہیں ہوتا اور وہ بھی خام قومی پیداوار میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ تو اس طرح قومی آمدنی کے جب اندازے غلط ہوتے ہیں تو اس قومی آمدنی، ان پیداوار کے جب اندازے غلط ہوں گے اور صحیح اعداد و شمار نہیں ہوں گے تو پھر اس پر بنائی جانے والی پالیسیاں اور ترقیاتی اہداف یا ٹارگٹ جو رکھے جاتے ہیں کسی بھی ملک کے بجٹ کے اندر، تو وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں، اس لیے ملک ترقی نہیں کر پاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جب سروے ہوتا ہے تو وہ اپنی آمدنیوں کو درست نہیں بتاتے بلکہ بہت کم بتاتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے 2018 کے اندر 2017 یا 18 میں جو سینسس ہوا تھا، سروے ہوا تھا 20 سال کے بعد، ویسے سروے 10 سال کے بعد ہوتا ہے، تو 20 سال کے بعد جو سروے ہوا تو اس سروے کے اندر بھی میں نے دیکھا، میرا خود کا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ہمسایوں نے اپنی آمدنیوں کو، جتنی ان کی آمدنیاں تھیں اس سے بہت زیادہ کم بتائیں۔ یعنی اگر ایک شخص کی آمدنی 70-80 ہزار روپے تو اس نے 15,000 روپے بتائی، 10,000 روپے، 20,000 روپے بتائی۔ تو یہ بہت زیادہ غلط اندازے ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنی آمدنیاں صحیح نہیں بتاتے، اور لوگ اس لیے صحیح نہیں بتاتے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکس نہ ادا کرنا پڑ جائے، تو ٹیکس کی معمولی سی رقم سے بچنے کے لیے اپنی آمدنیاں صحیح نہیں بتاتے، جس سے قومی آمدنی کا اندازہ غلط ہوتا ہے، اور جب گورنمنٹ کے پاس یہ اعداد و شمار جاتے ہیں تو وہ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر ملک کی ترقی کے لیے ٹارگٹ مقرر کرتی ہے، بجٹ تیار کرتی ہے، جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور بک کے مطابق کل خام قومی پیداوار کا تقریباً 10% اس طرح کے ناجائز کاروبار اور آمدنیاں چھپانے سے، خام قومی پیداوار میں شامل ہونے سے رہ جاتا ہے، جبکہ میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ 10% نہیں بلکہ 30 سے 40%، 25 سے 30% کہہ دیں
تقریباً 25 سے 30% خام قومی پیداوار میں شمار ہونے سے رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم پانچویں احتیاط کریں گے، بیرون ملک آمدنیوں کو شمار کر لینا چاہیے۔ یہ بھی طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کو کیسے شمار کرنا چاہیے۔ بیرون ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنیاں جو ہوتی ہیں اسے خام قومی پیداوار میں شمار کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں جا کر جو پاکستانی وہاں پر بزنس کرتے ہیں اور منافع حاصل کرتے ہیں تو ان منافع جات کو بیرونی سرمایہ کاری کی وجہ سے وصول ہوتے ہیں، اسے ہم غیر ملکی ترسیلات بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی خام قومی پیداوار کا حصہ بنتی ہیں۔ اس کے برعکس جو غیر ملکی کمپنیاں ہمارے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کرتی ہیں، وہ جو آمدنی حاصل کرتی ہیں اسے پاکستان کی خام قومی پیداوار میں شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ جب انکم یہاں سے ارن کرتی ہیں تو وہ اپنے ملکوں میں بھجوا دیتے ہیں، تو وہ ان ملکوں کے اندر ان کی آمدنیوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے ڈفرنس نکالنا ہے، یعنی باہر کے لوگ جو پاکستان میں آ کر آمدنیاں کماتے ہیں، فرض کریں کہ 100 کروڑ روپے کماتے ہیں، اور پاکستانی جو ہے باہر سے آمدنیاں اور منافع جات جو حاصل کرتے ہیں وہ 150 کروڑ ہوں، تو دونوں کا ڈفرنس نکالا جائے گا، تو 50 کروڑ روپے کی جو بچت ہوگی اس کو خام قومی پیداوار میں شمار کر لینا چاہیے۔ تو بیٹا آج کا ٹاپک ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، خام قومی پیداوار، پہلا تصور تھا۔ کل ہم اس کا دوسرا طریقہ دیکھیں گے، کل اخراجات کے حساب سے خام قومی پیداوار کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی پروفیسر فشر نے جو ڈیفینیشن کی تھی کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں خرچ کی جائے، صرف کی جائے، اس کو جمع کر لیا جائے تو خام قومی پیداوار پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسے بیٹا ہم کل سٹڈی کریں گے، دوسرے طریقے کو، خام قومی پیداوار کی پیمائش کا دوسرا طریقہ کل سٹڈی کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔